بحرہ کلزم صاف شاہراہ بن گیا اور وہ بروں کی مانند کودتے تھے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب 18واں باب 14ویں تا 16ویں آیت مقدسہ اور 19ویں باب کی 6 تا 9ویں آیت مقدسہ۔ جس وقت ہر ایک چیز کو خاموشی کا آرام ملا اور رات کی رفتار نصف پر آئی، تب تیرا قدیر کلمہ آسمان کے شاہی تخت سے تند جنگجو کی مانند ہلاکت کی سرزمین میں یکا یک کود پڑا، اور تیز تلوار سے اس نے تیرا واجبی حکم نافذ کیا تو وہ کھڑا ہوا اور سب جگہوں کو موت سے بھر دیا، اور اس کا سر آسمان میں اور اس کے قدم زمین پر تھے۔ تب تمام مخلوقات میں سے ہر ایک چیز اپنی جنس میں از سر نو بنائی گئی، تاکہ تیرے حکموں کے تابع ہو اور تیرے فرزند بے صدمہ بچ جائیں۔ بس بادل نے خیمہ گاہ پر سایہ کیا، اور جہاں پہلے پانی تھا وہاں خشک زمین نمودار ہوئی، یعنی بحرہ کلزم کے بیچ میں سے صاف شاہراہ اور پانی کی کثرت میں سے سبز چراگاہ۔ وہاں تیری تمام امت نے عبور کیا، اور انہوں نے تیرے ہاتھ کے پردے میں عجیب معجزات دیکھے۔ اور اے خداوند ان کے رہائی دینے والے، یہ تیری تعریف کرتے ہوئے گھوڑوں کی طرح چھوٹے پھرتے تھے اور بروں کی مانند کودتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 105 جماعتی جواب۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں ان کو یاد رکھو۔ خداوند کا گیت گاؤ، اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجائبات کا چرچا کرو، اس کے قدوس نام پر فخر کرو۔ خداوند کے طالبوں کے قلب شادمان ہو۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ان کو یاد رکھو۔ اس نے ان کے ملک کے سب ان پہ لوٹوں کو مارا جو ان کی پوری شاذوری کے پہلے پھل تھے۔ وہ ان کو چاندی اور سونے کے ساتھ نکال لایا، ان کے قبیلوں میں ایک بھی کمزور شخص نہ تھا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ان کو یاد رکھو، کیونکہ اس نے اپنے اس قدوس قول کو یاد فرمایا جو اپنے بندے ابراہیم سے کہا تھا۔ وہ اپنی امت کو شادمانی کے ساتھ اور اپنے برگزیدوں کو خوش الحانی کے ساتھ نکال آیا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ان کو یاد رکھو۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 18واں باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ضروری ہے، اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل سنائی اور کہا کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا جو نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آتی اور اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے مدعی کے مقابل میرا انصاف کر۔ اس نے مدت تک نہ چاہا، لیکن پیچھے اپنے جی میں کہا کہ ہر چند میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر مجھے دکھ کرے۔ اور خداوند نے کہا کہ سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، یا ان کے واسطے دیر کرے گا؟
میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ مگر جب ابن انسان آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔